جو موجودہ دور میں بھی بات بھی چل رہی ہے کتابت قرآن پر، میں اس کا جواب بھی سمجھانے لگا ہوں۔ انہی صحابہ کرام نے اس قرآن کو لکھا ہے اور لکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی قول یہ پیش کرے کہ صحابہ کے لکھنے میں غلطی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، سراسر غلط کہہ رہا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے میں غلطی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا اس کتاب میں غلطی نہیں ہے۔ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ذالک القرآن نہیں فرمایا، قرآن کا معنی پڑھی ہوئی کتاب۔ اللہ نے ذالک الکلام نہیں فرمایا کہ اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان صحابہ کرام کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صحابہ کے لکھنے میں غلطی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، صحابہ نے ٹھیک لکھا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دوسرا دن ہے یہ بات چل پڑی ہے، ابھی بھی ساتھی مجھ سے ایک ایک جگہ پوچھ رہے ہیں۔ 2-3 دن سے میرے ساتھ مسلسل یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جس ہمارے عالم دوست بھائی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے 2 مرتبہ اپنی وضاحت پیش کر کے، اب تو جو آدھا گھنٹہ پہلے ان کی وضاحت آئی ہے، کھلی انہوں نے معذرت کر کے اپنے الفاظ واپس لیے ہیں۔ ایک بندے سے گفتگو میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ملتان میں تھا، آرٹ کونسل ملتان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کا پروگرام تھا، ہم ان کے ساتھ تھے۔ تو میری موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، مجھے نہیں پتا کیونکہ گھنٹی آف تھی، وہ یعنی کال آ رہی تھی۔ جب میں وہاں سے فری ہوا، میں نے کال ایک بندے کی سنی، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب براہ راست آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے مسلسل کال کی، آپ نے اٹھائی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں تو مصروف تھا۔ پھر انہوں نے مجھے پھر پیغام دیا کہ جو پھر بات کریں گے، پھر میری مصروفیت کی وجہ سے پھر بات نہ ہو سکی۔ تو میں نے انہیں کھلا کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے، ہم اس کو گستاخی نہیں کہتے کہ آپ کہیں گستاخی ہے کہ پھانسی لگا دو، گستاخ رسول، ایسا نہیں ہے۔ گفتگو میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے اپنی غلطی کو مانے اور اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے وہاں کہا، پھر ان کا ایک رجوع آیا، اس پر کما حقوق میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے پھر اس بندے سے کہا، میں نے کہا مولانا سے کہیں کھلا رجوع کریں اور واضح طور پہ کہیں کہ قرآن کریم کی کتابت میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک لکھوایا ہے اور صحابہ نے ٹھیک لکھا ہے۔ تبھی رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان صحابہ کے لکھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اس پر رجوع بھی کیا، الفاظ کو واپس بھی لیا اور اس پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا کہ بھائیو قرآن کریم میں کوئی غلطی نہیں ہے، الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی تو اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔ یاد رکھیں، غلطی ہو جائے، معذرت کرنے سے قد چھوٹے نہیں ہوتے، قد بڑے ہوتے۔ معذرت کرنے سے کوئی جو ہے نا یوں نہیں ہو جاتا کہ ایک بندے کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ یہ تو اہل حق کی شان ہے کہ اگر ان کو متنبع کر دیا جائے، بتا دیا جائے تو فوراً وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے کتنے دنوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات کریں، آپ بات کریں۔ میں نے کہا ایک بندہ کھلی طور پہ جب تک اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا یا اس پر ڈٹ کے بات نہیں کرتا، میں بات نہیں کرتا۔ میں وہ نہیں ہوں کہ اتنا جلدی کسی نہ کسی بات کے اوپر اپنا کمنٹ پیش کر دوں۔ ہم بات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ تو وہ ان کے کام ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جی ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوش کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا یوں ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے 100% معافی مانگ لیا۔ تو میرے خیال میں آپ سب حضرات کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام دوں گا کہ اب یہ بات جو ہے نا آپ یہاں پہ ختم کر دیں، کیونکہ ایک بندے نے بات کی، اس نے اپنی غلطی مانی، 100% اس سے واپسی ہو گئی۔ تو میرے خیال میں اب کوئی چیز بچتی نہیں ہے کہ بندہ خواہ سے اس طرح کی بات کرے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ ان سمیت ہر عالم حق کی حفاظت فرمائے اور ہر عالم حق کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔